اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہانی نویسی کے بارے میں۔ یہ تخلیقی لکھائی میں آتا ہے، یعنی کریٹیو رائٹنگ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے۔ کہانی نویسی تو نویسی کا مطلب ہم جانتے ہیں لکھنا، اور کہانی کہتے ہیں کسی بھی موضوع پر دلچسپ انداز میں کرداروں اور منظر کشی کے ذریعے جو تحریر لکھی جائے وہ کہانی ہے۔ یعنی اس میں کیا چیز اہم ہے کہ ایک سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو انداز ہے، موضوع ہے، وہ بہت دلچسپ ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کردار لازمی ہے اور منظر کشی بھی بہت لازمی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو، یعنی یہ تینوں چیزیں بہت بنیادی ہیں کہانی لکھنے کے لیے۔ اب ان تینوں چیزوں کو ملا کر جب ہم کوئی تحریر لکھیں گے تو وہ کہلائے گی کہانی۔ مثال کے طور پر کہانیوں کے نام ہمیں کچھ یہ ہیں سامنے: کچھوا اور خرگوش، پیاسا کوا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس طرح کے ناموں کی کہانیاں آپ نے بچپن میں بھی بہت سی پڑھی ہوں گی، اور ابھی بھی آپ کی کتاب میں اس طرح کی کہانیاں شامل ہیں۔ تو جیسے اب پہلا نام ہے کچھوا اور خرگوش، تو اس کہانی میں ظاہر سی بات ہے یہ کچھوا اور خرگوش کردار ہیں، یہ دونوں اس کہانی کے کردار ہوں گے۔ اور کچھوا اور خرگوش دونوں کیونکہ جانور ہیں تو ان کا تعلق ہو سکتا ہے کہ کسی جنگل سے ہو، تو جنگل ان کا جو ہے وہ ایک منظر آ جائے گا جہاں پر یہ کہانی ہوگی۔ اسی طرح پیاسا کوا، اس میں کوا کردار ہے، اور پھر اس کا جو منظر ہوگا ہو سکتا ہے وہ کوئی درخت ہو، آسمان ہو، کوئی باغ ہو جہاں پر کوا پانی کے لیے گھوم رہا ہو۔ اور جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ ویسے تو محاورہ ہے لیکن ہمیں کہانیوں کے بھی ایسے نام مل جاتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے موجود ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہانی کے حصوں کی۔ تو کوئی بھی کہانی لکھنے کے لیے ہمارے پاس اس کے کچھ حصے پائے جاتے ہیں جن کے نام کچھ یہ ہیں: خاکہ، خاکہ کو ہم پلاٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کسی بھی کہانی کا جو پلاٹ ہے اسے ہم خاکہ بھی کہتے ہیں، تو یہ اس کا دوسرا نام بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عنوان، یعنی ہماری کہانی کا موضوع۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے کردار کا، بہت سے کردار بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دو کردار بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر ہے پس منظر، یعنی ہماری کہانی جب شروع ہوئی ہے اس سے پہلے ایک منظر پیش کیا جائے گا کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، اسے ہم پس منظر کہتے ہیں۔ پھر اگلی چیز ہے وقت یا زمانہ، یعنی کس وقت کی کہانی ہے، صبح کا وقت تھا، شام کا تھا، زمانہ کون سا تھا۔ اگلی بات ہے کہ بیان کون کر رہا ہے کہانی کو، بیان کردہ۔ اس کے بعد نقطہ عروج، جسے ہم انگلش میں کلائمیکس بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے مقصد کا، کہ یعنی ہم جو بھی کہانی لکھ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو چلیے اب کہانی کے ان تمام حصوں کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کا موضوع اور عنوان ہے شیخ چلی کا پلنگ۔ تو یہ ہم اس کو سرکل کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری کہانی کا عنوان ہے۔ اس کہانی کو پہلے ایک بار پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا ایک کام چور بیٹا تھا، شیخی بگارنے میں بہت ماہر تھا، اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزر اوقات ہو سکے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی، جو درخت اس کے راستے میں آتا وہ اس سے پوچھتا، میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی، شیخ چلی گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اور درخت نظر آیا۔ اس نے پاس جا کر پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ درخت بولا، ہاں کاٹ لے، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے ایک دو راتیں اس پر سوئے، پھر اگر مناسب سمجھے تو خریدے۔
تو چلیے یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کون کون سے حصے مل گئے. موضوع تو ہمیں پتہ چل گیا تھا. اب آگے دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی. یہ دراصل اس کہانی کا وقت یا زمانہ جو ہے وہ والا حصہ ہے کہ ایک گاؤں تھا اور اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وقت کیا تھا اور کیا زمانہ تھا. گاؤں یعنی زمانہ یعنی جگہ تھی، اور وقت تھی سے پتہ چل گیا کہ کوئی پہلے کی بات ہے، ماضی کی بات ہے. اب ہمیں ہماری کہانی کا عنوان اور اس کے ساتھ ہی وقت یا زمانہ پتہ چل گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کہانی میں کردار کون کون سے ہیں. تو پہلے جملے میں ایک کردار ہے، بتائیے کون سا؟ بالکل صحیح، بڑھیا. اور پھر آگے دیکھیے اس کا ایک بیٹا جس کا نام شیخ چلی تھا، یہ بھی ایک کردار ہے. دو کردار ہو گئے ہمارے پاس، اور یہ دونوں جاندار ہیں کیونکہ انسان ہیں تو جاندار کردار ہیں. پھر آگے دیکھیے کہ آگے یہاں پر کچھ بے جان چیزیں جیسے کہ درخت وغیرہ کو بھی کردار بنایا ہوا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ شیخ چلی درختوں سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ درخت بھی کردار ہیں. جیسے درخت بولا، اب درخت بولتا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ کہانی ہے اس لیے اس میں یہ کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تو ہم اس کو بھی سرکل کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس کردار ہے. پھر آگے دیکھیے بادشاہ کی بات ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کہانی میں ایک بادشاہ بھی کردار ہے. تو 4 کردار ہمارے پاس یہ ہو گئے، اور آگے بھی اس کہانی میں کردار موجود ہیں. جیسے شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا پہلے آپ اس کو ایک دو رات استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دیں. بادشاہ بہت حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے. جب رات کو بادشاہ پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا. دیکھیے پایا بولا یعنی پلنگ کے 4 پائے ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک پایا بولا، تو یعنی کہ یہ بھی ایک کردار ہے. آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے. دوسرے نے کہا وہ کیسے؟ تیسرا بولا بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا. چوتھے نے کہا بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے. تو دیکھیے یہاں پر چاروں پائے جو ہیں وہ کردار ہیں. دوسرا تیسرا آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے یہ سب کردار ہیں. پھر آگے دیکھیے دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں شروع کی. ایک بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالے رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر لوں. تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا. جب چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی بیوی وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے. تیسرے پائے نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے. چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا. بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا. صبح اٹھ کر جب اسے دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک کتے کو پلا دیا. کتا اسے پیتے ہی مر گیا. اس کا وزیر اور بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے وزیر کو مروا دیا اور اپنی بیوی کو محل سے نکال دیا. بادشاہ نے شیخ چلی کو بلایا اور بہت انعام دیا. شیخ چلی اب مالدار ہو گیا اور لوگ اسے شیخ چلی کے بجائے شیخ صاحب کہنے لگے. بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹا بڑے آرام کی زندگی بسر کرنے لگے. تو دیکھیے اس ایک کہانی میں کتنے سارے کردار ہمیں مل گئے. اس کے علاوہ یہ بیان کردہ یعنی اسے کون بیان کر رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. ساتھ ہی نقطہ عروج کیا ہے ہماری کہانی کا؟ نقطہ عروج کہتے ہیں جہاں پر آ کر ہماری کہانی میں بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہو جائے، دلچسپی بڑھ جائے. جیسے اس کہانی میں کہاں پر آ کر دلچسپی بڑھی؟ جب بادشاہ پلنگ پر لیٹا اور آپس میں پائے باتیں کرنے لگے تو یہاں پر آ کر ایک حیرانی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بادشاہ پر ایک راز کھلا. اس کو بڑی اہم باتیں جو ہے وہ پایوں کے ذریعے پتہ چلنے لگی. تو یہ والا جو حصہ ہے یہ اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا نقطہ عروج ہے.
یہ والا حصہ جہاں سے کہانی نے ایک الگ رخ موڑ لیا، جہاں پر آ کر ہم تجسس میں پڑ گئے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تو بیان کردہ میں ہمارے پاس کہانی کی 3 قسمیں آتی ہیں، یعنی ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں سنانے والا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، صرف جیسے یہاں پر ہے ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کہانی سنا تو رہا ہے لیکن نہ تو وہ اس کہانی کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی وہ خود اس کہانی کا لکھنے والا یعنی رائٹر ہے، مصنف ہے۔ تو ایسی کہانی کو ہم کہتے ہیں راوی، یعنی روایت کرنے والا، جس نے یہ کہانی سنی کہیں سے اور پھر وہ اب ہمیں سنا رہا ہے۔ تو اس کہانی کا جو سنانے والا ہے وہ راوی ہے۔ تو دیکھیے جس کہانی میں کردار کہانی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے، میں ایک کوا ہوں، میں پیاسا ہوں، اس طرح کر کے، یا پھر جو ہم نے ابھی کہانی پڑھی ہے اس میں اگر خود کردار سنا رہا ہوتا تو وہ یوں ہوتا کہ میں ایک بڑھیا ہوں اور ایک گاؤں میں رہتی ہوں، تو بڑھیا سنا رہی ہوتی، یا شیخ چلی خود اپنی کہانی سنا رہا ہوتا، یا پھر بادشاہ کے ذریعے سے کہانی سنوائی جا رہی ہوتی، تو ہم کہتے کہ یہ کہانی ہمیں کردار کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح مصنف، اس کی مصنف ہیں، اس کی لکھنے والی ہیں روبینہ ناز، تو وہ روبینہ ناز اگر خود سے بتاتی تو وہ پھر اس کا انداز کچھ یوں ہوتا کہ ایک کہانی سنیے، میں نے ایک گاؤں میں ایک بڑھیا دیکھی، تو یعنی وہ خود سنا رہی ہوتی، ہمیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ رائٹر نے خود سب کچھ دیکھا ہے، وہ خود بیان کر رہی ہوتی، اس میں کا لفظ بار بار آتا۔ اب بات کر لیتے ہیں مقصد کی۔ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے اور کسی کہانی کا مقصد آخر میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کہانی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر کوئی یہاں پر مقصد لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر اس میں ہم خود سے مقصد نکالنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا، بڑھیا کا جو بیٹا تھا وہ کام چور تھا، مگر جب وہ کام کرنے لگا تو دیکھیے اس کی قسمت کیسے کھل گئی کہ صرف ایک پلنگ بنانے کی وجہ سے وہ ایک آرام دہ زندگی گزارنے لگا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ حرکت میں برکت ہے، جو ہم محاورہ کہتے ہیں، یعنی اگر ہم جب تک کوئی کام نہیں کریں گے تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے، ہمیں کیسے عزت ملے گی، تو یہ اس کہانی کا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں خاکے کی، پلاٹ، جو سب سے اہم ہوتا ہے کسی بھی کہانی کے لیے۔ یعنی پلاٹ ہم کہتے ہیں کہانی میں جو واقعات ہیں ان کی ترتیب کو، کہ وہ کیسے شروع ہوئی، اس میں کتنے کردار ہونے چاہیے، اس میں وقت کون سا ہونا چاہیے، اس کا نقطہ عروج یعنی کلائمیکس کہاں پر ہونا چاہیے، ہمیں موضوع کیا رکھنا ہے، یہ سب چیزیں ہم جب ایک پوائنٹ وائز کر کے اپنے پاس لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہانی خود سے جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پلاٹ موجود ہوتا ہے، ایک خاکہ، ایک اسکیچ موجود ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری کہانی کا پلاٹ ہے، اب ہم اس پر کہانی لکھیں گے۔ تو پلاٹ جو ہے وہ کسی بھی کہانی کا سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کہانی کیونکہ ہمارے پاس لکھی ہوئی تھی اس لیے اس کا پلاٹ ہم سب سے آخر میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں ترتیب ہے واقعات کی، پہلے پتہ چل رہا ہے کہ ایک بڑھیا ہے جو اپنی بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں کی بات سن کے کام کرنا شروع ہو گیا، اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس نے ایک پلنگ بنایا، بادشاہ کو دیا، تو یوں دیکھیے کہانی کی ایک ترتیب بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے دراصل اسے ہم کہتے ہیں کہانی کا پلاٹ۔ اور یہ جو حصہ ہم نے پڑھا پس منظر کا، یہ کسی کہانی میں ہوتا ہے اور کسی میں موجود نہیں ہوتا، تو ہماری اس کہانی میں پس منظر موجود ہے۔ تو یہ والا جو پہلا پیراگراف ہے یہ دراصل ہماری کہانی کا پس منظر ہے، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہانی کیوں شروع ہوئی، اس کا کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کیا منظر تھا ہمارے سامنے، تو یہ ہماری کہانی کا پس منظر ہے۔ تو آج ہم نے جانا کہ کہانی نویسی کیسے کی جاتی ہے اور اس کے کتنے حصے ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم کہانی نویسی کے بارے میں کچھ اور بھی جانیں گے اور خود سے ایک کہانی لکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج ہم نے جانا کہانی نویسی کے بارے میں۔